اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین سے ہر ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے، اور آپ صبر کی انتہا کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز معجزے کے طور پر عطا کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ کے سوا کون ہے جو تنگی کو آسانی میں بدل دے، تکلیف میں راحت کا سامان کر دے، آنسوؤں میں بھی مسکراہٹیں بکھیر دے، بیماروں کو بھی شفا یاب کر دے۔ صرف وہی مصور ہے جو ٹوٹے دلوں اور دم توڑتی ہمتوں کو نہایت شفقت سے جوڑ دیتا ہے، وہ میرا اللہ ہی تو ہے۔ برے موڈ یا غصے کی حالت میں برے الفاظ استعمال کرنے سے گریز کریں، کیونکہ تھوڑی دیر بعد آپ کا موڈ تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کسی کو آپ کے لفظوں سے لگے زخم شاید تمام عمر نہ بھر سکے۔ ہمیشہ اپنا ایک سٹینڈرڈ رکھیں کہ لوگ آپ کو آسانی سے اپروچ نہ کر سکیں، انہیں آپ کے لیول کا پتہ ہو کہ آپ کوئی ٹائم پاس نہیں ہیں۔ اپنی قدر کریں کیونکہ آپ اہم ہیں، آپ قیمتی ہیں۔ کوئی خوشی، کوئی رشتہ، کوئی جذبہ کبھی مشکل نہیں ہوتے، ان کے بھی پاؤں ہوتے ہیں، بس ہمارا سلوک اور رویہ دیکھ کر کبھی یہ بھاگ کر قریب آ جاتے ہیں اور کبھی آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں۔ کچھ چیزیں مقدر اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ پر یقین، بھروسہ اور توکل رکھنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے، جس کا گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ پر توکل سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ پر یقین والے دعا مانگنے کو کبھی معمولی نہیں سمجھتے، وہ اللہ پر توکل رکھتے ہوئے ناممکن کو بھی مانگنا جاری رکھتے ہیں۔ ہمارے خیالات، الفاظ، جذبات، خواب اور دعائیں ہمارے باطن کی عکاس ہوتی ہیں، ان میں پاکیزگی لائیں، زندگی خود بخود خوبصورت اور پرسکون ہو جائے گی۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جائیں جیسے نیند کے وقت آپ دنیا سے غافل ہو جاتے ہیں۔ محبتوں کے پھول تقسیم کرنے والوں کا دامن کبھی بھی خوشیوں سے خالی نہیں رہتا۔ لوگ جتنا بھی تنگ کریں، آپ اللہ کی رضا کے لیے ہمیشہ پیار کی بارش برساتے رہیں، اور لوگوں سے نیکی ایسے بے لوث ہو کر کریں جیسے بارش جگہ نہیں دیکھتی بلکہ ہر جگہ کو سیراب کر دیتی ہے۔ محبتیں، مسکراہٹیں اور خوشیاں ڈھونڈنے والوں کو نہیں، بانٹنے والوں کو ملتی ہیں۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا ہے، کتابوں نے بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا، نہ تو وہ زندگی کے کسی ورق پر اور نہ ہی کتاب کے کسی صفحے پر تحریر تھا۔ جو شخص جتنا مطمئن رہتا ہے وہ شخص اتنا ہی زیادہ دولت مند ہوتا ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ ڈگری تو ایسی ہونی چاہیے جو آپ کو باوقار، باحیا اور باحجاب بنا دے، نہ کہ ایسی جو آپ کا حجاب تو ایک طرف، آپ کے سر سے دوپٹہ بھی اتروا دے۔ رشتے ریت کی مانند ہوتے ہیں، اگر مٹھی بند کرو گے تو آہستہ آہستہ ریت کی طرح ہمارے ہاتھوں سے سرک جائیں گے، آزاد چھوڑ دینا بہتر ہے۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی ہمیشہ کوشش نہیں کرنی چاہیے، خواہ ہمیں یقین ہو کہ وہ برا ہے، یہی کافی ہے کہ اس نے ہمارا احترام کیا، اپنا بہتر چہرہ ہمارے سامنے پیش کیا، بس اسی پر اکتفا کیجیے۔ صبر کبھی نہ مانگو، کیونکہ صبر کسی چیز کو کھو دینے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ہمیشہ سکون مانگو، سکون حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو کھونا نہیں پڑتا۔ دل بڑا رکھیے، تنگ دل رہیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، اور انسان کی بیماری کی بہت سی وجوہات میں سے ایک اس کی تنگ نظری اور دوسری اوروں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ کسی سے دور ہونا اور کسی کو دور کر دینا آسان نہیں ہوتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بے حس ہو گئے ہیں، لیکن بہتری کے لیے راستے الگ کرنے پڑتے ہیں۔ اسے ایک حقیقت میں بہت تلخی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے جسے آپ بے رخی سمجھ رہے ہوں وہ اس شخص کی ذات کا اذیت بھرا دور ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کی جان نکل جائے وہ زندہ نہیں رہتا، لیکن جس انسان کا احساس نکل جائے وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے جواب میں ہم ٹھیک ہے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے، جبکہ وہ کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہوتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشک تو بس دو ہی آدمیوں پر ہو سکتا ہے، ایک تو اس پر جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ اس کے ساتھ رات کے گھڑیوں میں کھڑا ہو کر نماز پڑھتا رہا، اور دوسرا آدمی وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اسے محتاجوں پر رات دن خیرات کرتا رہا۔ آنسو مسکراہٹ سے زیادہ اسپیشل ہوتے ہیں، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ مسکراہٹ تو ہر کسی کے لیے ہوتی ہے، مگر آنسو ان کے لیے ہوتے ہیں جنہیں ہم کھونا نہیں چاہتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔
انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہے جو اچھی بات پر شاباش اور بری بات پر ملامت کرتا ہے۔ ظلم اور والدین سے بدسلوکی 2 ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ اچھا وقت اور اچھے لوگ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے، جب بھی ان میں سے کوئی مل جائے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ جب آپ بند دروازوں پہ راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں تب اللہ آپ کے لیے معجزوں کے دروازے کھولتا ہے۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، خدا تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ دنیا کے سارے قرضے لوٹائے جا سکتے ہیں سوائے ان قرضوں کے جو ہماری ماں کے ہمارے اوپر ہیں۔ جب ہم اللہ کے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارا خاص مددگار بن جاتا ہے، ہمارے اعضاء کی حفاظت کرتا ہے اور انہیں اپنی نافرمانی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیتا، اور ہمارے دل کو ہر نعمت پر جو اس نے ہمیں عطا کی ہے راضی کر دیتا ہے۔ وہ ہمیں استغنا کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ ہمارے پاس جو ہے اس پر ہم راضی اور خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے ہو کر تو دیکھو۔ دعا دینا سیکھیں، آگے بڑھ کر سہارا دینا سیکھیں، دوسروں کے غم کو محسوس کرنا سیکھیں، اپنی اس میں کو ختم کرنا سیکھیں۔ زندگی چند لمحوں کا کھیل ہے، اس میں مسکرانا اور دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ لانا سیکھیں، دوسروں کے ساتھ شفقت کرنا سیکھیں، فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک آیا ہے۔ ساری بات توفیق کی ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے، فرض نمازیں بھی ادا نہیں ہو پاتی ہیں، اور جب وہ راضی ہو جائے تو آدھی رات کو جگا کر اپنے حضور کھڑا کر لیتا ہے۔